بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم الدرس الرابع جیم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تا 24 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آسان الفاظ میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ لقد کانا، البتہ ہے یقیناً، لکم تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ اللہ کا رسول، اسوۃ مثال، حسنۃ بہترین، لمن اس کے لیے جو، کانا یرجو اللہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور روز آخرت، وذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثیرا کثرت سے۔ بامحاورہ ترجمہ: تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ آیت نمبر 21 کی مختصر تفسیر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کی پیروی کی جائے، اس میں لڑائی سے پیچھے رہنے والوں پر عتاب ہے، یعنی تمہارا فرض تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جان لڑا رہے تھے اور تمام تکلیفوں اور مشقتوں کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے، تم بھی جان لڑاتے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں تو خطرے میں جھونک دیا ہو اور خود کسی پناہ میں آرام کرنے بیٹھ گئے ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو تمہارے لیے وجہ جواز ہو سکتی تھی، مگر وہ تو ہر کام میں پیش تھے، خندق کھودنے میں، کدال چلانے میں، مٹی ڈھونے میں، جنگی ترانے پڑھنے میں، بھوکے اور بیدار رہنے میں، پوری جنگ میں بنفس نفیس محاذ پر رہنے میں، سب کے ساتھ بلکہ آگے تھے۔ کانا کا لفظ استمرار کے لیے ہے، یعنی اس سے بھی پہلے مکہ اور طائف میں کفار کی طرف سے آنے والی تکلیفیں برداشت کرنے میں، ہجرت کے پرخطر سفر میں، احد میں پیش آنے والے زخم اور صدمے اٹھانے میں، غرض پوری زندگی میں ہر مشکل مرحلے پر وہ سب سے آگے اور تمہارے لیے نمونہ تھے۔ پھر تمہارا بزدلی دکھانا اور کسی کام سے بچنے کی فکر کرنا کسی بھی لحاظ سے معقول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آیت گو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی، مگر اس کے لفظ عام ہے، اس لیے یہ ہر موقع اور محل کے لیے عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، جن پر انہیں چلنا لازم ہے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے گریز کریں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس اسوہ حسنہ پر وہی لوگ چلتے ہیں اور انہی کو اس کی توفیق ملتی ہے جس میں 3 وصف ہوں: ایک اللہ پر ایمان، اس سے ملاقات اور اس کے دیدار کی امید، دوسرا آخرت پر ایمان اور اس کے ثواب کی امید، اور تیسرا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ ان لوگوں کو یہ تینوں چیزیں خود رسول کی پیروی کے لیے ہر وقت آمادہ اور مستعد رکھتی ہیں، بخلاف کافر اور منافق کے، جس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر، اور نہ کبھی اس نے اپنے مالک کو یاد کیا، تو ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی اور اس کی لذتوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ رسول کو نمونہ بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ نمبر 22 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ ولما، اور جب، رأى المؤمنون، مومنوں نے دیکھا، الاحزاب، لشکروں کو، قالوا، وہ کہنے لگے، ھذا، یہ ہے، ما وعدنا اللہ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہم سے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا تھا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما، اور نہ، زادہم، ان کا زیادہ کیا، الا، مگر، ایماناً،
ایمان و تسلیمہ اور فرما برداری۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ آیت نمبر 22 کی مختصر تفسیر۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کفار کے لشکروں کی کثرت تعداد، محاصرے کی سختی، سردی اور بھوک کی شدت اور بنو قریظہ کی عہد شکنی کی وجہ سے جب حالات نہایت سنگین ہو گئے تو اس وقت منافقوں کا اور شکوک و شبہات کے مریض مسلمانوں کا حال اوپر بیان ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے محض فریب تھے۔ اب مخلص مومنوں کا حال بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سختیوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو آزمائش، تنگی اور تکلیف کے وہی مرحلے ہیں جن کے آنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پہلے سے ہی خبر دے رکھی ہے، اور جن پر صبر کے بعد اس کی نصرت کا وعدہ ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے آزمائش کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور اس پر صبر کے بعد مسلمانوں کی فتح و نصرت اور کفار کی شکست کا وعدہ بھی سچا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یعنی وہ پہلے سے بھی زیادہ ایمان میں پختہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ماننے والے بن گئے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ آدمی کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے آدمی، صدقوا، انہوں نے یہ سچ کر دکھایا، ما عاہدوا اللہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا، علیہ، اس پر، فمنہم، سو ان میں سے، من، جو، قضا، پورا کر چکا، نحبہ، اپنی نظر، ومنہم، اور ان میں سے، من ینتظر، جو انتظار میں ہے، وما بدلوا، اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تبدیلا، کچھ بھی تبدیلی۔ بامحاورہ ترجمہ۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ آیت نمبر 23 کی مختصر تفسیر۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور بزدلی اور نامردی سے میدان سے بھاگ گئے، جیسا کہ فرمایا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ اب ان لوگوں پر چوٹ کے لیے ان ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے جو فی الواقع مرد تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کر دیا۔ اس آیت میں ان تمام مخلص مسلمانوں کی تعریف ہے جو اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنے مشکل حالات اور اتنے کثیر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ ان میں سب سے آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کسی جنگ اور کسی موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے، اور جنہوں نے اپنا مال، جان، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ پھر عمر، عثمان، علی اور درجہ بدرجہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اس معاہدے سے مراد وہ معاہدہ ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ہی مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بخود ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر بہت خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نحب کا معنی عہد، نظر اور موت ہے۔ یہاں نحب سے مراد ایسا عہد ہے جو نظر کی طرح موت تک کے لیے ہوتا ہے، یعنی پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے شہادت پا کر وہ نظر پوری کر دی کہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ اس انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے عہد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ آیت نمبر 24 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ جزا دے سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کی، ویعذب المنافقین اور منافقوں کو عذاب دے، ان اگر شاء وہ چاہے، او یا یتوب علیہم وہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 24 کی مختصر تفسیر۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، جنگ احزاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا، مثلاً مشرکین کے لشکروں کی آمد، مدینہ کا محاصرہ، مسلمانوں پر شدید خوف کا طاری ہونا، منافقوں کے طعنے اور بزدلی کی باتیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ثابت قدمی اور قربانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال کردار۔ اب ان سب باتوں کی حکمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کو ان پریشانیوں کے بغیر ہی نعمتوں سے نواز دیتا، مگر اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان لے، اور جو لوگ اپنے امتحان میں سچے اور پکے ثابت ہوں ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقین کو عذاب دے، چاہے تو نہ دے، کیونکہ کفر پر مرنے والوں کے لیے عذاب تو وہ خود طے کر چکا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عہد توڑنے والے منافقین کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نہ دے اور انہیں ان کے نفاق کی سزا دے، اور چاہے تو توبہ کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرمائے۔ دلیل اس کی او یتوب علیہم کے الفاظ ہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ منافق جو آگ کے درک اسفل کے حقدار بن چکے تو وہ توبہ کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد مغفرت والا، یعنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ جس پر چاہے مہربان ہو کر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، پھر اپنی مزید رحمت کے ساتھ نواز دے۔ اس میں عہد توڑنے والے منافقین کے لیے توبہ کی ترغیب اور ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 تا 24 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔